پیدا ہو جاتے ہیں 2.5 سال 3 سال کی عمر میں اس کو اسکول میں داخل کرتے ہیں. اس کو والد بھی کہتے ہیں تمہیں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا تمہیں بڑا افسر بننا ہے. بس یہ 3 شعبے ہوتے ہیں. اس کو بتایا جاتا ہے پڑھو بیٹا بڑا افسر بنو گے, پڑھو بیٹا بڑا افسر بنو گے. پھر اس کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے. پھر میٹرک تک وہ پڑھتا رہتا ہے بیچارہ دن رات. صبح جاتا ہے اسکول جانے کے بعد پھر واپس آتا ہے کھانا وغیرہ کھا کے بیچارہ پھر واپس کدھر مدرسہ قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے. وہاں سے آتے ہیں واپس. بعض لوگ جو ذرا اور ماڈرن ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں قاری صاحب گھر پہ آ جائے وہیں پڑھائے تاکہ آس پاس کے ماحول سے بچہ خراب نہ ہو. تو چاہے گھر میں یا ادھر 1 گھنٹہ اس کو وہاں لگا لیتے. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں ٹیوشن 2 گھنٹے تک جا کر ٹیوشن پڑھتا ہے بیچارہ. پھر وہاں سے آتا ہے. بعض پھر زیادہ جو پڑھاکو ہوتے ہیں اور ان کے والدین ان کو بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں ان کو سینٹر بھی بھیج دیتے ہیں 1 گھنٹہ سینٹر جانے کے بعد پھر واپس آتے ہیں. مغرب تک وہ بیچارہ یہ سرکل میں گھومتا ہے. اس کے بعد مغرب کے بعد کیا کرتا ہے ہوم ورک. ہوم ورک شروع عشاء تک بیچارے کو ہوم ورک. عشاء کے بعد بیچارہ یوں ہوتا ہے بس دڑام سے گرنے کے قریب ہوتا ہے اور وہ ٹی وی میں کچھ کارٹون وغیرہ دیکھ کر سو جاتا ہے. صبح بیچارے کو نہ نماز کا پتہ ہے نہ غسل کا پتہ ہے. بس والدہ بھی اٹھا رہی والد بھی اٹھا رہے بیچارہ اٹھ نہیں پا رہے اور اٹھ جاتا ہے آنکھیں ملتا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھے تو کل آپ جو اسکول ٹائم انگلش مسجد کے سامنے آپ سب بیٹھ جائے بس آپ دیکھو گے 70% جو بچے اور بچیاں ہوتی ہیں ان کی آنکھوں میں نیند ہوتی اور بعض تو بالکل آنکھیں بند ہوتی. میں نے خود دیکھا موٹر سائیکل میں آگے بٹھایا تو بچی کو یوں سو رہی اتنا بڑا بیگ پیچھے اور یوں سو رہی بیچارے. یہ حال ہوتا کیونکہ یار اتنا بیچارہ روز رہا ہے گزر رہا ہے ایک سرکل سے. امریکہ میں جو قیدی کو جتنا ٹائم ملتا ہے کھلی فضا میں وقت گزارنے کا ہمارے اسکول کے بچوں کو نہیں. امریکہ کا جو قیدی ہے جو جیل میں ہوتا ہے اس کو جو ٹائم ملتا ہے کھلی فضا میں بھائی اپنے وقت گزارو اس کو ملتا ہے لیکن ہمارے اسکول کے بچوں کو نہیں ملتا. میٹرک تک اسی حالت میں وہ پہنچ جاتا ہے. میٹرک کر لیتا ہے میٹرک میں نمبرز آ جاتے ہیں صحیح اچھے نمبرز آ جاتے ہیں یا کم آ جاتے ہیں. پھر اس کو کہتے ہیں والدین کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے انٹر. اچھا میٹرک تک کیا کرنا ہے اس کے پاس علم آ جاتا ہے بہت زیادہ نمبر آ جاتے ہیں لیکن علم کچھ نہیں ہوتا. اس کو کتابیں زبانی یاد ہوتی ہے لیکن عملی شکل اس کی کوئی نہیں. اس کو پتہ ہے غسل کا طریقہ کیا ہے اس کو پتہ ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے کھانا کس طرح کھاتے ہیں لیکن عمل میں کچھ نہیں آتا. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے اسی طرح. پھر کیا ہوتا ہے آگے جا کے اردو اور انگلش کے علاوہ باقی زبانیں آ جاتی ہیں. اس کو بروی آتی ہے اس کو پشتو آتی ہے اس کو پنجابی آ جاتی ہے سندھی آ جاتی ہے اردو انگلش نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اسکول میں اگر وہ پٹھان ہے تو پٹھان کے ساتھ بیٹھے گا اگر وہ بلوچ ہے تو بلوچ کے ساتھ بیٹھے گا سندھی ہے تو سندھی کے ساتھ بیٹھے گا. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے علاقے والے کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بیٹھے. پھر 7000 گھنٹے اردو میڈیم اسکول میں انگلش پر لگاتے 7000 گھنٹے نرسری سے لے کر میٹرک تک. اور انگلش میڈیم والے 12000 گھنٹے لگاتے نرسری سے لے کر میٹرک. لیکن نہ انگلش والے میڈیم والوں کو انگلش آتی ہے نہ اردو میڈیم والوں کو. تو انگلش میڈیم والے تو چلو تھوڑی سی شدھ بدھ ہو جاتی ہے پھر وہ انٹر میں تھوڑا اس کو مسئلہ کم ہوتا ہے لیکن اردو میڈیم والے بیچارے وہ تو اور پریشان ہو گئے. جیسے ہی وہ آ جاتے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ساری چیزیں انگلش میں ہو جاتی اور پریشان. اب کیا کرے وہ. پھر FSC کر کے کیا ہوتے ہیں اس کے پاس 2 شعبے میڈیکل یا انجینئرنگ. اب 75% ایسے طلباء ہیں تحقیق ریسرچ ہوئی جو FSC کر رہے ہوتے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا. 75% ریسرچ. 25% کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا میں کیوں یہ پڑھ رہا ہوں میں نے مضامین کیوں لی. اور اس میں سے بھی 5% کو یہ پتہ ہوتا ہے یار کہ انجینئرنگ اور میڈیکل کے علاوہ بھی کچھ اور شعبہ جات ہے. باقی جو 20% ہے ان کو ان 2 شعبوں کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح ہے یعنی آپ سب نے شروع میں ایکٹیویٹی کروائی
کسی نے 6 شعبے، کسی نے 10 شعبے، کسی نے 18 شعبے. جو بہت زیادہ بندہ کیا وہ 36 شعبوں پر کیا، اس نے بھی کچھ اسٹڈی کیے. اگر آپ سروے کر کے دیکھ لو، جو بھی آپ اسٹوڈنٹ ملے نا اس سے پوچھو آپ نے یہ مضامین لیے کیوں لیے، آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. کوئی آگے اس کو کوئی ویژن نہیں ہے، کچھ اس کو معلومات نہیں ہے شعبے کتنی. جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یار یہ بھی ایک راستہ ہے، یہاں سے بھی ایک راستہ جاتا ہے، تو وہ جائے گا اس میں کیسے. ایک بندے کے سامنے صرف 2 راستے تو لازمی ہے، تو اس میں جائے گا یا اس میں جائے گا. ایک بندے کے پاس 50 راستے سامنے ہو، پھر اس کو چوائس کرنے کا اختیار. اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں، تو یہی حال ہوتا ہے بیچارہ. FSC کے بعد میڈیکل یا انجینئرنگ، پھر کیا کرتے ہیں انٹری ٹیسٹ، اس کی تیاری. انجینئرنگ والے بیچارے وہاں لگے ہوئے انجینئرنگ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے، میڈیکل والے وہاں لگے ہوئے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے، MBBS کی تیاری کی. کہیں سے ہمیں سیٹ مل گئی، دن رات لگے ہوئے محنت کر رہے کہ کسی طرح سیٹ مل. اب کیا ہوتا ہے، اب جو بیچارہ وہاں مقابلہ ہے نا اس کا، وہ بہت سخت مقابلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہزار لوگ انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں کچھ پتہ ہے؟ 27,000 سے 32,000 تک. صحیح، ایک صوبے میں 32 سے 35,000 تک اپیئر ہوتے ہیں. اس میں پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 4,000. کتنے یہ سیٹ کتنے؟ 296 سیٹیں ہیں BMC کی. اور کنگز کی ٹوٹل بن جاتی کتنی؟ 1,000 کے قریب بن جاتی ہے. نہیں، ٹوٹل سارے جتنے بھی میڈیکل کالجز، سارے میڈیکل کالجز کے ملا کے 700-800 1,000 تک شمار کر لو. چلو 1,000، 32,000 میں سے 1,000 نے سلیکٹ ہونا، اور سب تیاری کر رہے ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی، سیٹ لینے کی، اور سب کو لگ رہا ہے کہ میں کر سکتا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے یار کہ میرے مقابلے میں ہے کون، رنگ میں آ کون رہا ہے. آپ باکسنگ لڑنے جا رہے ہو، ریسلنگ کرنے جا رہے ہو، ریس کرنے جا رہے ہو، اور آپ کو پتہ ہی نہیں سامنے آ کون رہا ہے، تو آپ مقابلہ خاک کرو گے. اب مقابلہ اس کو یوکوزونا کے ساتھ یا ایٹ مین کے ساتھ، ہاں، اور اس کے سامنے بیچارہ یہ خان محمد کو لے جائے. چلو یہ چھوٹا پتلا خان محمد نام، اس کو ہم لے جائے، تو اس کے کیا کچمبر بنا رہے. محمد علی قلعے کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، اور باکسنگ میں اس کے سامنے ہے، تو کیا حال ہو. تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. اچھا، یہ میں ان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو جن کا میٹرک میں رزلٹ اچھا آ جاتا ہے، FSC میں رزلٹ اچھا آ جاتا ہے، اور ان کو زعم ہوتا ہے کہ میں انٹری ٹیسٹ پاس کر سکتا ہوں، اور وہ پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے. اب یہ پوزیشن ہولڈر ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پوزیشن ہولڈر ہوں، اور یہ ڈینیشن پبلک اسکول کا پوزیشن ہولڈر ہے، اور ایک اقرا آرمی پبلک اسکول کا پوزیشن ہولڈر ہے. فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی خوش ہے کہ میں آ رہا ہوں اور وہ بھی آ رہا ہے. اور ایک گرامر کا ہے، ایک ویلڈرنیس کا ہے، جس کی فیس کتنے 7,000-8,000. تو یہ سارے کمپٹیشن. ابھی ریسلنگ میں آ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے کمپٹیٹرز کون ہیں. اگر آپ نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنی، صحیح ہے، اگر آپ نے جانا ہے انٹری ٹیسٹ یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں CSS کرنے، PCS کرنے، اس کے بھی آج کل بہت لوگ تیاری کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یار کہ آپ کا مقابلہ کتنا آئی ہے، کمپٹیشن اس میں کتنی آئی، کتنا سخت مقابلہ ہے. صحیح ہے. جب آپ یہ دیکھو گے کہ یار یہاں تو مقابلہ سخت ہے، تو آپ کو پڑھنے کے لیے جو کنسنٹریشن چاہیے، جو توجہ چاہیے، وہ بھی بہت زیادہ چاہیے. کم از کم 10 سے لے کر 15 گھنٹے تک پڑھنا ہوگا. اور یہ لوگ پڑھتے ہیں 10 سے 15 گھنٹے. اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کی توجہ کی پاور اگر اتنی ہے کہ آپ کو چیزیں ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتے، تو آپ تو بسم اللہ کریں، شروع کریں تیاری اور لگ جائیں. اگر نہیں ہے آپ کی توجہ کی پاور، تو بھائی ایمانداری سے
یہ نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہے، یہ ریئلسٹک تھنکنگ ہے، حقیقت پر مبنی ایک سوچ ہے. چھوڑ دے یار، کیا کرنا ہے، آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے اور آپ کنسنٹریشن ہے ہی نہیں. اب میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو کل کہا کہ آج کے سیشن میں آ جائیں. سر میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں، میری کلاس ہے. میں نے کہا آپ آ جاؤ، نہیں آئے، لگے ہوئے یار لال اپنی تیاری میں کہ میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروں اور مقابلہ ان کی کس کے ساتھ. تو آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے جو کہے کہ میری کنسنٹریشن پاور بہت زیادہ ہے، توجہ میری بہت زیادہ ہے، میں مطلب 15 گھنٹے بھی بیٹھ جاؤں اسٹڈی کے لیے میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کوئی ہے؟ ایک بندہ ہے. مولوی صاحبان ہوتے ہیں، میں بھی ہوں، میں بھی بیٹھ سکتا ہوں الحمدللہ. تو کتنے تقریباً 25 کے قریب لوگ، اس میں سے 2 آئے، 25 کے قریب میں سے 2 آئے. تو اس کا کتنا ریشو نکلا؟ فیصد کتنے؟ 25. 98% بنتا ہے، 98% آپ سمجھ لیں. ہاں اچھا، ایسے لوگ 100 میں سے 10% ہوتے ہیں، 100 میں سے 10% ہوتے ہیں. 32,000 میں سے جو سلیکشن ہوتی ہے 1,000 کی وہی ہوتے ہیں. باقی 31,000 میری تعالیٰ تو خیرو اس میں جمع ہو جاتے ہیں انٹری ٹیسٹ دینے کے. ایمانداری سے بیٹھ جائے، سوچے یار کہ میری پاور ہے، بسم اللہ کریں، نہیں ہے. اچھا پھر دوسرا آپشن، دوسرا یہ کہ ہم جیسے لوگ جو درمیانہ توجہ پڑھ بھی لیتے ہیں، کبھی اڑ بھی جاتے ہیں، ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے اور وہ توجہ نہیں لا سکتے، اور وہ اگر سخت مقابلے میں آئیں گے تو اس کی کامیابی کا تناسب کتنا ہے؟ 1%. مایوس نہیں ہونا، جس کی توجہ کا پاور نہیں ہے وہ اس کو مایوس نہیں ہونا. 1% چانس ہے، 1%. لیکن جس کی توجہ کی پاور زیادہ ہے اس کی 10 سے لے کر 100% چانسز. ایمانداری کے ساتھ اگر آپ میں پاور نہیں ہے تو آپ اپنے والدین سے صاف کو کیوں میرے اوپر پیسہ خرچ کرے، آپ اتنا پیسہ میرے اوپر لگا رہے، میں نہیں کر سکتا. 1% چانس ہے، اس میں آپ کو اس سے اچھے کوئی کاروبار میں پیسہ لگاؤ، کوئی اور لگاؤ، کچھ تو مل جائے گا. کیوں پیسہ آپ ضائع برباد کر رہے ہیں؟ 7,35,000 ایک سیمسٹر کی فیس ہے نا، یہ 1 سال کی، 1 سال کی فیس ہے قمز کی، جو انجینئر ڈاکٹری میں پرائیویٹ یعنی کہ وہ کرواتے ہیں سیلف فائنانس، اور 4 سال ہوتے ہیں نا، 5 سال میں بیس. کتنے بن گئے؟ 7 5 35. یہ صرف فیس ہے، ہاسٹل، کھانا پینا، ٹرانسپورٹ، آنا جانا اس میں شامل نہیں کیا. 6 سے 7 لاکھ پر ایئر. کتنے بن گئے؟ تقریباً 60 لاکھ بن گئے. ایک ڈاکٹر بننے پہ 60 لاکھ بنے گے. جب وہ ڈاکٹر بنے گا تو کیا لوگ مریضوں کا، اس نے 60 لاکھ لگایا ہے تو وہ وصول کیسے کرے؟ وصول کرے گا نا دن میں 120 تو کرے تو بہت اچھا آدمی ہے، اس کو سلوٹ کریں. اگر 120 دے 300، ہاں 1 گھنٹے میں 120، بالکل 1 گھنٹے میں. آپ کا دوست بتا رہے ایک ڈاکٹر صاحب کا نام لیا، میں نہیں بولتا. آپ جب اس کے پاس جاؤ آپ صرف بیٹھ جاؤ، آپ نے کچھ بتایا نہیں، وہ پرچی ابھی بھر دیتے یوں دیکھ کر آپ کو. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہاں خود مسئلہ سنتا ہی نہیں ہے، بس پرچی، ہاں بس لے لو میڈیکل، دوسرا تیسرا. دیکھیں اس طرح کے ڈاکٹر یا نہیں دیکھیں. سر اور کرسی خالی کرنے کے لیے وہ طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ اس کرسی سے جس پر وہ دیکھتا ہے اسے اٹھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ادھر بلڈ پریشر چیک کراؤ، وہ آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں. بلڈ پریشر اس کو لگا دے، دوسرا کیا اسی طرح اس کو گھماتے رہے. تو گھنٹے کے 120. اب جب سیٹ اٹھتے ہو دوسرا بیٹا ہوتا ہے، باہر کتنا لائن لگا ہوتا ہے. اور یورپین کنٹری میں اس دن وہ دوست بتا رہا تھا، وہاں بیلجیم میں، لندن میں ہوتے، کہتے ہیں آپ 4 بندوں سے زیادہ پیشنٹس چیک نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹروں سے پوچھو جو بننے والے ہیں نا انٹری ٹیسٹ، جنہوں نے پاس کر لیے یا لگے رہتا ہے، کیوں ڈاکٹر بن؟ خدمت کرنی ہے عوام. سب یہی کہیں گے عوام کی خدمت. میں اسے کہتا ہوں یار ایک ڈاکٹر مجھے دکھاؤ جو اپنے پورے مہینے میں 10 دن فری کلینک لگاتا ہوں عوام کی خدمت کے لیے. ایک ڈاکٹر دکھاؤ، ایک پورے کوئٹہ میں. ایک ہے سر، ایک ہے ڈاکٹر رفیق رسانی.
कितने दिन लगाते हैं? 30 रुपये लेते हैं सर, 30 रुपये सिर्फ लेते 30 रुपये लेते हैं सर एक फ्री सारा। डॉक्टर इलेक्शन अच्छा, मतलब वो डॉक्टर भी था? नया नया लगा है। अच्छा, नया नया। अब मार्केट बढ़ाने के लिए तो लगेगा ना यार, ऐसे कौन है अकेला? डॉक्टर रफीक पेशानी रिटायर भी है, अभी भी आ रहा है, अच्छा, अभी भी तो- जो आ रहे हैं ये शीट। तो आटे में नमक के बराबर 1% आवाम की खिदमत। बाकी 60 लाख रुपया जो लगाएगा उसने, जो मेरे ख्याल से रफीक रसानी साहब ने बहुत पहले किया होगा, और उसने भी सेल्फ फाइनेंस पे नहीं किया होगा। अच्छा, तो अगर आप दरमियाने हैं और आप इस मुकाबले में जाएंगे तो जाएं, कोई मसला नहीं, 1% चांसेस नहीं, 1%। इससे अच्छा है कि आप अगर दरमियाने तवज्जो की ताकत है आपकी, तो आप ऐसी फील्ड में जाए जिसमें मुकाबला मामूली हो। समझ में आ रही बात? ये चार्ट समझ में आ रहा है? मुकाबला क्या हो? मामूली हो। उसमें आपकी चांसेस 10 से लेकर 100% तक कामयाब होंगे। उसमें आपने करना क्या? स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क, डू यू नो अबाउट स्मार्ट वर्क? कोई जानता है स्मार्ट वर्क क्या है? मकसद की चीजें पढ़ना, मकसद की चीजें पढ़ना और कम टाइम में ज्यादा पढ़ना और रटा नहीं लगाना। रटा नहीं लगाना। अपने ऊपर बोझ नहीं डालना, अपनी सलाहियतों को देखना ईमानदारी से। और सारे ईमानदारी से पढ़ रहे बेचारे। डॉक्टर मनोज के एकेडमी में जाओ, कितने लगे, सारे पढ़ रहे, 16-16 हज़ार फीस दे, ईमानदारी से पढ़ रहे, कोई बेईमानी से तो नहीं पढ़ रहे। अब बेचारों के साथ क्या मामला होता है? वादन यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। वो यार मैं कर सकता हूँ, और मैं करूंगा इंशाल्लाह, और ये और वो सब पंप कर देते, बस मैं करूंगा। एक दिन वो बैठ जाता है 15 घंटे, अगले दिन कब 101 बुखार और जोश गोली नहीं डिस्प्रिन ऊपर आ जाती, कल्टी का के वापिस नीचे जाती है। तो ऐसे में स्मार्ट वर्क कर ले, अपनी सोच को समझने की सलाहियत को देखना, बढ़ाना, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना और मार्केटिंग स्किल्स सीखना, ये स्मार्ट वर्क। फर्ज कर ले अभी डॉक्टर बनने में इतना सख्त मुकाबला है, फिजियोथेरापी में तो कम है ना, वहाँ तो कम लोग जाते हैं। इसी तरह यानी अभी नाम ही नहीं सुना होगा फिजियोथेरापी, कम लोग जाते हैं ना, फिजियोथेरापी पैसे भी कम है, लोग भी कम है, लेकिन ये इसके आगे स्कोप बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक बच्चा भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, बड़ा भी, सब, तो सबकी यहाँ दर्द होगा, किसी का यहाँ दर्द होगा, किसी का यहाँ दर्द होगा, तो फिजियोथेरापी के लिए वो आएगा। तो अभी आपने क्या करना है? उस फील्ड में जाना है, वहाँ स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ये करना है कि ऑनलाइन मार्केटिंग सीखिए। 1 महीने का 2 महीने का कोर्स होता है ऑनलाइन मार्केटिंग। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है, कि अपनी चीज़ को ऑनलाइन किस तरह फरोख्त कर सकते हैं, एक ये। दूसरा ये कि क्या कर ले, कम्युनिकेशन स्किल, अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान करना, ये सीखना। इसका भी कोर्स होता है 1 महीने का, 2 महीने का, वीडियोज़ मिल जाती है उससे। अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखे, अपनी समझने की सलाहियत को बढ़ाएं कि कब सख्त मेहनत की ज़रूरत है और कब ज़रूरत नहीं। हार्ड वर्क नहीं करना है, सख्त मेहनत तो रक्शे वाले भी करते हैं बेचारे, दिन रात घूमते। उस वक्त यार भी करते हैं बेचारे, कितनी मेहनत करते, लेकिन वो उसी तरह कल भी रोड पे थे, आज भी रोड पे। तो स्मार्ट वर्क है, सही। अब अगर चलो फिजियोथेरापी आप नहीं कर सकते, आप दर्जी बन जाओ यार, दर्जी बन जाओ, दर्जी बन जाओ, कम्युनिकेशन पावर बढ़ाओ, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखो। आप घर बैठे लोगों को कहो कि मैं आपके पास आकर आपका नाप लूँगा, कपड़े बना के आपके घर तक पहुँचाऊँगा। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज। आप नाई बन जाओ यार, लोगों के पास टाइम नहीं होता हमाम में आकर बैठने का, मेरे पास नहीं होता। कोई अगर मुझसे कहे यार मैं आपसे 300 रुपया लूँगा, लेकिन आपके घर आऊँगा, वही आपके बाल काटूँगा, मैं देने को तैयार हूँ। मेरे जैसे और बहुत सारे लोग तैयार है या नहीं, मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। और आप इस काम को सीखो, जहन आपका दरमियाना है, लेकिन उस पर आप मेहनत करो, स्मार्ट वर्क के साथ अपने अखलाक को बनाओ, गुफ्तगू को बनाओ, काम को पेश करो। तो एक बंदे का आपने सही फिजियोथेरेपी से इलाज कर दिया, अब्दुल साहब, या दर्जी के अच्छे कपड़े आपने बना दिए, या आपने अच्छे बाल बना दिए उसके,
ये अच्छे पकोड़े बना दिया, कुछ ऐसा कोई काम ढूंढो